سورۃ توبہ میں آگے ارشاد ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اللہ کے نور سے مراد یہاں ذات مصطفیٰ ہے۔ یہودی بڑی سازشیں کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نور کو کامل فرمائے گا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو برا لگے۔ اب دین مصطفیٰ سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے پہلے دین سارے منسوخ ہو گئے ہیں اور دین مصطفیٰ سارے دینوں پر غالب آ گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی اسی سلسلہ میں کہ مسلمان غالب نہیں ہے، اس وقت کفار پر مسلمان غالب نہیں ہے، لیکن دین آج بھی غالب ہے۔ مسلمان غالب اس لیے نہیں کہ عملی طور پر ہم نے حضور کی اطاعت نہیں کی، ہم نے نافرمانیاں بہت کی، لیکن دلائل کے اعتبار سے، ہمارے قرآن کے اعتبار سے اور اسلام کے دلائل کے اعتبار سے آج بھی اسلام سارے دینوں پر غالب ہے اور یہ قیامت تک غالب رہے گا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا۔ عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کے مقام پر، جعرانہ مکہ شریف میں جب آپ جائیں، اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، تو مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں عمرہ کے لیے، لیکن اگر جعرانہ جائیں، جعرانہ بھی کہا جاتا ہے، اگر وہاں جائیں تو وہاں سے احرام باندھنے کا ثواب زیادہ ہے، یہاں سے حضور علیہ السلام نے احرام باندھا ہے، تو یہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ اہم مقام ہے، یہاں سے احرام باندھنا چاہیے۔ تو غزوہ حنین کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب بہت سارا مال غنیمت تھا، تو یہی جعرانہ کا مقام تھا، یہاں پر حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے، اور یہاں پہ کئی واقعات ہوئے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مائی صاحبہ آ رہی ہیں، تو ان کو نا دو صحابہ نے پکڑا ہوا سہارے کے ساتھ چل رہی ہیں، تو جب وہ آئیں نا، حضور نے ان کو دیکھا، حضور اس وقت گوشت تقسیم فرما رہے تھے، جب حضور نے دیکھا نا مائی صاحبہ کو دور سے آتے، جلدی سے اپنی چادر مبارک کندھوں سے اتار کر نیچے بچھائی۔ وہ مائی صاحبہ آئی اور حضور کی چادر پہ بیٹھ گئی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ مائی صاحبہ نے خود کو اس پروٹوکول کا حقدار سمجھا کہ حضور کی چادر پہ آ کے بیٹھ جائے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے پیار سے انہیں چادر پہ بٹھایا۔ کہتے میں نے ایک سینئر صحابی سے پوچھا یہ کون ہے مائی صاحبہ؟ کہتے کہ جانتا نہیں ہے، یہی تو حلیمہ سعدیہ۔ اللہ، رضائی ماں کے ساتھ اتنا پیار ہے تو سگی ماں کی کیا شان ہے۔ آج ہم ماں کی، باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں رضائی ماں سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ جو حضور کی رضائی بہن ہے، ان کے ساتھ حضور نے کتنی محبت کی، وہ بات نہیں ہم کریں گے، وقت تھوڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس میں جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے ان کو زیادہ عطا فرمایا، تاکہ
یہ اسلام میں مضبوط ہو جائیں. ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, کہنے لگا اعدل یا محمد عدل کرو. معاذ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو کہہ رہے ہیں عدل کرو. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے نہیں عدل کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ انصاف میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے, اب راوی اس کو بیان کرتے ہیں, صحابہ کا مزاج دیکھیں, کہتے ہیں پھر اس نے پیٹھ کی اور چلا گیا. راوی اس چیز کو بھی بیان کرے کہ اس نے پیٹھ کی اور گیا, یعنی پیٹھ کرنا صحابہ کا کام نہیں, منافقوں کا کام. کہتے ہیں اس نے پیٹھ کی اور چلا گیا. فاروق اعظم کہنے لگے حضور اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا نہیں رہنے دو, جانے دو, اس کے حال پر چھوڑ دو. اچھا, اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی سورۃ التوبہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے, اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے, عن قریب سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے, اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ آیت نمبر 59 ہے سورہ توبہ کی. اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عطا کرنے کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا شرک نہیں ہے. عطا کرنے کی نسبت رسول اللہ نے عطا کیا یا رسول عطا کریں گے, یہ نسبت کرنا شرک نہیں ہے.